اب آئیے یہ بھی سنتے جائیے کہ آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا کیا حق ہے۔ اتنی دیر تک میں آپ کے حق کا ذکر کر رہا تھا، اب آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا کیا حق ہے، اس بات کو بھی آپ سنتے جائیے۔ میرے پیارے ساتھیو، بیوی کا پہلا حق اپنے شوہر کے اوپر یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غلام نہ سمجھے، ان کو پیر کی جوتی نہ سمجھے، ان کو نوکر نہ سمجھے، اور بیوی کو عزت دے، ان کا سمان کرے، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔ یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر۔ حدیث سناتا جاؤں آپ کو، پہلے آئیے قرآن آیت میں آپ کو سناتے جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اس امت کے مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اے مردو، تم اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے ناپسند ہو، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے آپ کی بیوی کے اندر جس کو آپ ناپسند کرتے ہو، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیوی کے اندر آپ کے لیے بہت ساری بھلائی رکھی ہو، بہت ساری بھلائی رکھی ہو، اس لیے آپ کیا کریں، اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کریں۔ حدیث سنتے جائیے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے دھنگامہ کے مسلمانوں، اے مردو کان کھول کر سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکمل المؤمنین احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم نسائکم۔ اے لوگو، نبی نے یہ بیان فرمایا اکمل المؤمنین احسنہم خلقا کہ اے لوگو، مسلمانوں میں، مومنوں میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے، مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے احسنہم خلقا، جن کا اخلاق بلند درجے کا ہو، جن کا بیہیویئر بلند درجے کا ہو، جن کا چرتر جن کا کیریکٹر بلند درجے کا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سب سے بہتر مسلمان ہے، وہ سب سے بہتر مومن ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کے بعد یہ بیان فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ نِسَائِكُمْ، او لوگو، اور تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے نزدیک بہتر ہو۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی کہ اے لوگو، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور مجھے دیکھو میں تم سب سے اچھا ہوں، وانا خیرکم لأہلی، اپنی بیویوں کے نزدیک میں تم سب سے بہتر ہوں۔ ان حدیثوں کو سامنے رکھیے اور یہ سوچئے، اور ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتا کر جاؤں، مثال کے طور پر آپ کے دھنگامہ کے اندر ایک حاجی صاحب ہے، میں حاجی صاحب کی مثال دے کر جا رہا ہوں۔ آپ کے اس بستی کے اندر، اس گاؤں کے اندر ایک حاجی صاحب ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ دھنگامہ کے لوگ، چاپی کے لوگ، روتارا کے لوگ، رانی پترا کے لوگ کہتے ہیں ارے یارو، دھنگامہ کا جو وہ حاجی صاحب ہے وہ بڑا عزت دار آدمی ہے، وہ بڑا عزت دار آدمی ہے، وہ بڑا اچھا انسان ہے، وہ بڑا نیک انسان ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پوری دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے، لیکن وہ حاجی صاحب اپنی بیوی کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ حاجی صاحب اپنی بیوی کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، پوری دنیا اگر تمہیں اچھا کہتی ہے، اگر پوری دنیا تمہیں اچھا کہتی ہے تو تم اچھے نہیں ہو، اگر تمہاری بیوی تمہیں اچھا کہتی ہے تو تم اچھا ہو۔ اس لیے پوری دنیا کی نظر میں اچھا بننے سے پہلے اپنی بیوی کی نظر میں آپ اچھا بنیے، اپنی بیوی کی نظر میں۔ جب تک آپ کی بیوی یہ نہ کہہ دے، یہ سرٹیفائی نہ کر دے، آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نہ دے دے کہ میرا شوہر، میرا ہسبینڈ، میرا خاوند بہتر ہے، تب تک آپ بہتر انسان نہیں بن سکتے۔ یہ مولوی تنویر نہیں، حدیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بتا کے جا رہا ہوں۔ تو یہ پہلا حق ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ بھلائی کریں۔ دوسرا حق شوہر کا بیوی کے اوپر دوسرا حق کیا ہے؟ حدیث سنتے جائیے میرے پیارے ساتھیوں۔
बीबी का शौहर के ऊपर, खावंद के ऊपर दूसरा हक क्या है? हदीस सुनते जाइए। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत मुआविया कुशैरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, बिल्कुल सही हदीस, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को सही करार दिया है। सहाबी का नाम क्या? सहाबी का नाम है मुआविया कुशैरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और होने के बाद सवाल किया, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, आप बताइए कि बीबी का हक हमारे ऊपर क्या है? या अल्लाह के नबी, आप बताइए कि बीबी का हक हमारे ऊपर क्या है? हम बीबी के साथ कैसा पेश आए, हम बीबी के साथ कैसा सलूक करें? मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए अल्लाह के नबी बताते हैं कि एक बीबी का हक अपने शौहर के ऊपर क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मुआविया कुशैरी सुनो, ऐ धनगामा के लोगों सुनो, ऐ कटिहार के मुसलमानों सुनो, ऐ पूरी दुनिया के उम्मते मुस्लिमा सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बीबी का अपने शौहर के ऊपर हक ये वो अंतुतिमाहा इदा तइमता व तक्सूहा इदा तसैता वला तजरिबिल वजह वला तुकब्बी वला तहजुर इल्ला फिल बैत। अल्लाह के नबी ने पहले नंबर पर जो चीज फरमाया वो ये, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अंतुतिमाहा इदा तइमता, कि लोगों जो तुम खाओ अपनी बीबी को खिलाओ। ये बीबी का हक है आपके ऊपर, क्या है? कि जो तुम खाओ वो बीबी को खिलाओ। अच्छा, आप में से कौन है जिसे लगता है कि मैं जो खाता हूं वो बीबी को खिलाता हूं? कोई है? आप जो खाते हैं बीबी को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? आप बीड़ी पीते हैं बीबी को पिलाते हैं? आप शराब पीते हैं बीबी को पिलाते हैं? पिलाते कि नहीं पिलाते हैं? भाई कैसे मुसलमान? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये बीवी का हक है आपके ऊपर कि वअन तुतिमाहा इदा तइमता, कि आप जो खाओ वो बीबी को खिलाओ। तो आप बीड़ी पीते हो बीबी को पिलाओ, शराब पीते हो बीबी को पिलाओ? नहीं, बताने का मतलब ये नहीं है, ये तो हराम है, ये अलग मसला है। ये अलग बात है कि आज कुछ लोगों ने इसको मकरूह का और जायज़ का और हलाल का फतवा दे रखा है, ये अलग बात है। लेकिन ये तो सरासर इस्लाम के अंदर हराम है। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना हराम है कि नहीं है? अच्छा, बीड़ी पीने की दुआ जानते हैं आप लोग? जानते हैं बीड़ी पीने की दुआ? एक मिसाल देके जा रहा हूँ। बीच में मैं जब बंगाल में रहता हूँ ना, तो मेरी तकरीर बांग्ला ज़बान में होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब बिहार में रहता हूँ, जब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मिदनापुर, इन इलाक़ों में मेरी तकरीर उर्दू ज़बान में होती है, बाहर के इलाक़ों में। और जब मैं उन जगहों में होता हूँ जहाँ बिल्कुल भी उर्दू से ना वाकिफ़ हो, उर्दू नहीं समझते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2-2, 3-3, 2.5 घंटा में बांग्ला ज़बान में तकरीर करके निकल लेता हूँ। यूट्यूब में है बहुत सारी बांग्ला तकारीर, आप जो है देख सकते हैं। तो एक जगह में गया, तो जाने के बाद एक आदमी मुझे सवाल कर रहा है, सच बोल रहा हूँ, बच्चा है, सवाल कर रहा है, मौलाना साहब एक सवाल पूछूं? मैंने कहा बताओ क्या सवाल है? बोले साहब हर चीज़ खाने की इस्लाम के अंदर दुआ है ना? मैंने कहा बिल्कुल है। बोला हाँ है। बोला अच्छा ये बताइए बीड़ी पीने की दुआ है कि नहीं है? मैंने कहा अरे कमबख्त, बीड़ी पीना तो हराम है, फिर बीड़ी पीने की दुआ कैसे हो सकती? बोला नहीं मौलाना साहब बीड़ी पीने की दुआ है। मैंने कहा है? बोला हाँ। बोला कहाँ सीखा तूने, कहाँ सुना तूने? बोला मैं एक बांग्लादेशी मौलाना की ज़बान से मैं सुना हूँ, उनकी वीडियो देख रहा था, उनकी तकरीर सुन रहा था, तो जिसमें वो बता रहे थे कि ये बीड़ी पीने की दुआ है। मैंने कहा बीड़ी पीने की दुआ बांग्लादेश के मौलाना बता रहे थे? बोला हाँ। मैंने कहा बताओ ज़रा देखिए वो बीड़ी पीने की दुआ क्या है? तो वो बता रहा था कि अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीमा बेड़ी टाना। बोले ये बीड़ी पीने की दुआ है। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो मैं तो समझ गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो अरबी जानता, मैं तो समझ गया कि भाई ये बीड़ी टाना कहाँ का अरबी लफ्ज़ है। तो फिर मैंने सर्च करके देखा यूट्यूब में, तो हकीकत में एक बांग्लादेश एक मौलाना है गियासुद्दीन ताहिरी ना क्या नाम, लंबा लंबा बाल पीछे रखा हुआ है, तो उसी ने कहा था, खैर वो मज़ाही अंदाज में या मजाक के तौर पर उसने बोला होगा। तो जो मैं बोल रहा था, बात कहाँ से कहाँ निकल गई, मुझे ख़त्म भी करना है, कि वह अंतुतिमाहा इदा तइमता, बताने का मतलब ये कि आप जो खाए वो बीबी को खिलाए। यानी ऐसा ना हो कि आप कटिहार चले गए, मटन, बिरयानी, चिकन ये सब खा रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहे हैं, और घर में आपकी बीबी दाल और सूखी रोटी खा रही है। ऐसा नहीं चलेगा। कैसे चलेगा ऐसा? वो आपकी बीबी है, जो आप खाते हैं उसको भी खिलाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ वह अंतुतिमाहा इदा तइमता,
وَتَقْسُوهَا اِذَا اقْتَسَيْتَ، آپ جو پہنتے ہیں نا وہ آپ کی بیوی کو پہنانا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شرٹ پہنتے تو بیوی کو پہنا ہے، آپ پینٹ پہنتے تو بیوی کو پہنا، یہ مطلب نہیں ہے. یعنی آپ جو اچھا کپڑا پہنتے، اچھا لباس پہنتے، اس حساب سے اپنی بیوی کو بھی پہنائیے. یہ آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے. تیسری چیز وَلَا تَجْرِبِ الْوَجْهَ، اس کو بھی ذرا سنیے. آپ لوگ اپنی بیوی کو مارتے ہیں کہ نہیں مارتے ہیں؟ مارتے ہیں نا. ہاں، ہماری شیرشاہ آبادی برادری کے اندر لوگ بہت زیادہ بیوی کو پیٹتے ہیں، اور بیوی کو پیٹ کر خود کو مرد کہتا ہے. مرد وہی انسان آپ دیکھیں گے بیوی کو مار کر، گاؤں میں دیکھیں گے کوئی آدمی ہوتا ہے نا جو بیوی کو مارتے ہیں بہت زیادہ، بات بات پر بیوی کو مارتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں مجھے دیکھو میں مرد ہوں، اگر بیوی زبان چلاتی ہے تو میں بیوی کو مارتا ہوں، تو کیا کرتا ہے، ایسا بولتے ہیں. تو بیوی کو مار کر ہم مرد سمجھتے ہیں. میرے پیارے ساتھیو، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو کہ اچیت پور میں گیا دوسروں سے جوتا کھا کے آیا، اچیت پور میں گیا دوسروں سے لات کھا کے آیا. جب گھر میں آیا بیوی نے پوچھا کیا ہوا، پیچھے سے آپ کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، آپ کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے، کیا کہیں جھگڑا ہوا؟ تو کیا کرتا ہے، باہر کا جھگڑا جو لات کھا کے آیا، اب وہ گھر میں آ کر، وہ کتا تھا بلی تھا وہاں، گھر میں آ کر شیر بن گیا. بیوی نے سوال کیا تو بیوی کو کوٹنا شروع کر دیا. یعنی دوسرے کا غصہ بیوی کا اوپر آ کے وہ دکھاتا ہے، بیوی کو مارتا ہے. تو بیوی کو مارنے کی اجازت آپ کو کس نے دیا؟ اے مسلمانوں، بیوی کو مارنے کا حکم اور اجازت آپ کو کس نے دیا؟ آپ کو پتا بھی ہے کہ بیوی کا حق آپ کے اوپر کیا ہے؟ کیا یہ حق ہے کہ آپ بیوی کو بات بات پر آپ بیوی پر ٹارچر کریں، بات بات پر آپ بیوی کو مارے؟ نہیں. پہلی اس حدیث کو سنیے، پھر وہ مارنے والی حدیث میں آپ کو سناؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَجْرِبِ الْوَجْهَ، کہ آپ بیوی کے چہرے پر مت ماریے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چہرہ چھوڑ کر، منہ چھوڑ کر، فیس چھوڑ کر آپ دوسری جگہ میں ماریں گے بیوی کی؟ بالکل نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، لاسٹ اسٹیج ہے یہ اسلام کے حکم کا، کہ اگر آپ کی بیوی بہت زیادہ بغاوت پر اور سرکشی پر اتر آئے تب جا کر آپ اپنے بیوی کے چہرہ کو چھوڑ کر کہیں اور پر مار سکتے ہیں، لیکن جانوروں کی طرح نہیں. جانور بس کچھ ہلکی پھلکی مار ان کو لگا سکتے ہیں، زیادہ نہیں مار سکتے آپ اپنی بیوی کو. مارنے کے حکم سے ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں کہ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ صحابہ کے زمانے میں نا صحابہ لوگ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا کرو. صحابہ خاموش، بیوی کو مارنا چھوڑ دیے. کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق نبی کے پاس آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ نے بیوی کو مارنے سے منع کیا، جب سے بیوی کو ہم لوگوں نے مارنا چھوڑا ہے، بند کیا ہے، تب سے ہماری بیویاں بہت زیادہ سرکشی پر اور بغاوت پر اتر آئی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تب جا کر ہلکا سا مار دینا. تو صحابہ نے کیا کیا، پورا بخار اتار دیا. جب اللہ کے نبی سے وہ حکم ملا، ابو داؤد کے حدیث سے، پورا بخار اتار دیا بیوی کے اوپر. بہت ساری عورتیں شکایت لے کر نبی کے پاس آئی، نبی کے گھر کو گھیر لی چاروں اطراف میں. آنے کے بعد نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے شوہر ہمیں مارتے ہیں، ہمارے شوہر ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تھا، اور اللہ کے نبی نے اس خطبے کے اندر بیان فرمایا تھا کہ وہ انسان جو بیوی کو مارتا ہے، وہ انسان جو بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ انسان اچھا انسان نہیں ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے دھنگامہ والوں، میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں، رات کے 3 بجے میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا کرے. ارے میرے بھائیوں، اس بیوی کی بات کر رہا ہوں جس بیوی نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنا گھر کو، اپنے گاؤں کو، اپنی بستی کو، تمام لوگوں کو چھوڑ کر، تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ کر رہ رہی ہے، آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ کی اطاعت کر رہی ہے، آپ کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس بیوی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا کرے. اور جو انسان ہاتھ اٹھاتا ہے بیوی کے اوپر، وہ اچھا انسان نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں، سمجھ لیجئے گا، میں یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر گاؤں میں اور بستی میں کوئی انسان بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو سمجھ لینا کہ آپ کے گاؤں کا سب سے بڑا ہجڑا
اور سب سے بڑا بزدل انسان یہی ہے، سب سے بڑا بزدل انسان یہ جو بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ قط، کہ اللہ کے نبی نے کسی عورت کے اوپر، بیوی تو دور کی بات، ہمارے پیارے رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جن کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، جن کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا، اس نبی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ ان کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو یہ بیوی کا حق ہے۔ ولا تقبح، بیوی کو گالی نہ دے میرے بھائیو، یہ آپ کی بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر۔ آپ جو بات بات پر بیوی کو گالی دیتے ہیں نا، ماں بہن کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں، ہوتے ہیں ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ بات بات پر بیوی کو گالیاں دیتے، نہیں میرے بھائیو یہ غلط بات ہے۔ ولا تقبح، آپ اپنی بیوی کو گالی نہ دے، یہ آپ کی بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر۔ اور کیا ہے؟ ولا تہجر الا فی البیت، خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے، آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس لڑائی کو، اس جھگڑا کو گھڑی کے اندر رہے، کمرے کے اندر رہنے دے۔ ولا تہجر الا فی البیت، اس کو باہر جا کر ڈنکا نہ پیٹے، باہر جا کر رشتہ داروں کو نہ بتائے، باہر جا کر دوسروں کو نہ بتائے۔ بیوی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، گھڑی کے اندر، کمرے کے اندر آپ اس کو ختم کر دیجئے، آپ اس کو مٹا دیجئے، بس وہیں پر بات کو ختم کر دیجئے، بات کو آگے نہ بڑھائیے۔ یہ آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے۔ حق تو بہت سارے ہیں، بیوی کا بھی شوہر کے اوپر، صرف شوہر کا حق بیوی کے اوپر نہیں ہے، بیوی کا بھی بہت سارا حق ہے شوہر کے اوپر۔ لاسٹ حق میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، رات 3 بجنے کو ہیں، یہ لوگ 3 بولے تھے، مولانا صاحب میرا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ مجھے مالدہ نکلنا ہے، اور کل صبح مالدہ سے پھر بہرمپور کے لیے مجھے پروگرام کے لیے نکلنا ہے، اس لیے ان کی گاڑی سے مجھے جانا ہے۔ تو بہر کیف میں اس بار کے لیے معذرت چاہتا ہوں، پھر بھی میں نے اتنی رات کو میں نے 2.25 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ 20 منٹ تک میں نے آپ کے سامنے لگ بھگ بات رکھنے کو جا رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، رات جب زیادہ ہو جاتی ہے بات کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور آپ لوگ بھی اتنی دیر تک بیٹھ کر سن رہے ہیں، شاید آپ لوگوں کے اوپر بھی نیند سوار ہو۔ اور ایک بات کہ جب مجمع خالی ہونا تو بات کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے، جب مجمع خالی ہو، ماحول نہ ہو تو بات کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، لاسٹ حق، یہ میرا آج کا لاسٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ کر جا رہا ہوں کہ بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حق ہے۔ دیکھیے، اسلام نے ہمیں اور آپ کو مثنا و ثلاثا و رباع، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباع، اسلام نے 1 سے زیادہ 2 3 4 ہمیں شادی کرنے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے اسلام نے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباع، آپ 1 2 3 4 تک آپ نکاح کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن ہاں، اسلام آگے یہ بھی فرماتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ، دونوں بیوی کے ساتھ، تینوں کے ساتھ، چاروں کے ساتھ آپ برابر کا عدل کر پائیں گے، انصاف کر پائیں گے، تب آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ایک کو چھوڑ کر، یعنی ایک کے ساتھ دوسری یا تیسری شادی کرے، نکاح کرے۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ نہیں میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، تو آپ کے لیے 1 سے زیادہ نکاح کرنا میرے بھائیوں جائز نہیں ہے۔ اس پوائنٹ کو بڑے ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ کر جا رہا ہوں، کیونکہ آج ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو 2 شادی کرتا ہے لیکن دونوں کے ساتھ برابر کا عدل نہیں کرتا، دونوں کے ساتھ برابر کا انصاف نہیں کرتا، پہلی والی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ ان کی زوجیت میں ہوتی ہے لیکن ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور دوسری والی جو چھوٹی والی ہوتی ہے، جو جوان ہوتی ہے، ان کے ساتھ رات گزارتا ہے، گھر بار زمین جائیداد چھوٹی والی بیوی کو دے دیتا ہے، اور بڑی والی بیوی کو بھیک مانگنے پر، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ اگر آپ کے پاس 2 بیوی ہو، 3 بیوی ہو، 4 بیوی ہو، تو برابر کا انصاف آپ کو
اپنی بیویوں کے ساتھ کرنا ہوگا، یا آپ کی بیوی کا حق آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے ذرا سا بھی ناانصافی کی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے روز ایسے انسان ایسی حالات میں آئیں گے، اس حال میں آئیں گے کہ ان کا ایک طرف کا چہرہ جھکا ہوا ہوگا، ایک طرف کا چہرہ بالکل بھدا سا خراب ہو گیا ہوگا۔ جب لوگ دیکھیں گے تو دیکھ کر پہچان جائیں گے اور کہیں گے یار یہ وہ دھنگامہ کا آدمی ہے جس نے 2 بیوی رکھا تھا اور ایک کے ساتھ انصاف کرتا تھا اور دوسری کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج کا جو میرا ٹاپک تھا حقوق الزوجین، شوہر کا حق اور بیوی کا حق، میں نے کچھ حقوق بیوی کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیے اور کچھ حقوق ہم نے شوہر کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیے۔ بہرکیف میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو ایک دوسرے کا جو حق ہے ان سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں اپنے ہسبینڈ کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ پڑھیے اللہم آمین وما علینا الا البلاغ۔ محترم سامعین، اگر باحیات رہا، اگر زندہ رہا اور کبھی پھر آپ کے علاقے میں آنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ آؤں گا، اور پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 2 گھنٹہ یا 2.5 گھنٹہ کسی اور ٹاپک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے باتیں رکھی جائے۔ آج کے لیے میں آپ سے یہیں سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔